احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسداللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان ابو بکر عمر کی موجودگی میں، طلحہ زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں۔ ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق۔ یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے۔ خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں۔ ہائے ہائے، جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں، تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت۔ تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی، تمہیں میری طرف سے چھٹی، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، انہیں صرف میری ضرورت، میں کل اپنا سر پیش کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ۔ تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے، ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جینا مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس میں کہ حسین بن یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے، کہ تم جانتے ہو لوگوں، نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں، نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا، میرا دامن صاف ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اور اللہ کی قسم بھلا ان لوگوں کو مارنا کون سی ان کے لیے کون سا عیب اور ناکامی ہے جو خود مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑھ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہو گئے۔ تو نام میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا، شمر نام ہی گالی بن گیا، شمر کا نام گالی بن گیا کہ وہ حکومت پہ بکے، ظلم کے ساتھی بنے۔ خراسان کی گورنری کے پیچھے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی، اور پہلا تیر چلا کر کہنے لگا گواہ رہو، پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور اس کے پیچھے ملنا کیا تھا؟ خراسان کی حکومت پہ قربان، حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیچا۔ ان 72 آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیچا، اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے، اللہ کو راضی کیا اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے، اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے، آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں۔ اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے۔ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ احد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان، 10 مبشرہ موجود ہیں،
اور شکست ہوئی ہے، اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی۔ ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے، 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں، اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں، یہ زکریا سے خطاب۔ پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں، تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ زکریا، یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دعا کی قبولیت، یا زکریا ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ وہ بڑے دلیر بہادر تھے، ان کا جی حرب، جنگجو، بہادر۔ اب کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ پہلا نام تھا، جنگجو دلیر بہادر، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے، آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے، ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریا ہیں۔ یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے، کیا یہ ناکام ہو گئے؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا ہے، عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی۔ کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے، اے ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول پہ، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے، یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تمہیں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کو اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے، تو گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا، جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا، جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا، جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا۔ تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا کہ تم چلے جاؤ، انہیں میری